کیا چیز ہے جو کم ہوئی ہے؟ اچھا، اگر مثلا پانی کی آپ نے ایک پرابلم کہی، بہت ساری جگہوں پہ ہمیں کسان نے واقعتاً یہ کہا کہ جی ہمیں پانی کی پرابلم ہے، بوائی کے ٹائم پہ پانی بند کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بدلے میں اگر آپ ٹیوب ویل لگائیں۔ اچھا جی، آپ مجھے صرف اندازہ نہیں، آپ کا 2 ٹیوب ویلز جی، آپ مجھے کیا لگانے کی بات کر رہے ہیں، آپ کا 2 ٹیوب ویلز، ٹھیک ہے جی۔ آپ مجھے بتائیں کہ ٹیوب ویل کس چیز سے چلتا ہے؟ 2 چیزوں سے چلتا ہے، ایک بجلی سے چلتا ہے، ایک چلتا ہے۔ اگر 8 گھنٹے آپ بجلی کو بند رکھیں تو پانی کسان کہاں ڈالے گا؟ ڈیزل کا ریٹ 80 روپے لگا دیں اور 1 ایکڑ کے اوپر 4 لیٹر جو ہے اس کا استعمال ہو تو اس کو کس؟ جی خان صاحب، اب بتائیں آپ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی سرکار بند کر دیتی ہے، ڈیزل ویسے مہنگا ہو جاتا ہے، باقی رہ جاتی ہے لائٹ، تو وہ اس کے لیے کچھ چلا کاٹنا پڑتا ہے۔ میں برگیڈیئر صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں جی، پانی کا ڈیفینیٹ مسئلہ ہے۔ انفیکٹ پاکستان کے فیوچر کے جو ایگریکلچر کو جو تھریٹ ہے نا جی، وہ پانی کی اویلیبلٹی ہے۔ ہمارے پاس شارٹ ٹرم سولوشنز تو کیے جا سکتے ہیں اس کے، جیسے آپ نے کہا کہ ٹیوب ویل لگا لیں یا اس کا کوئی ٹربائنیں لگا لیں یا ڈرپ اریگیشن کے کوئی اس پہ آپ چلے جائیں، لیکن یہ ہے شارٹ ٹرم سولوشنز۔ شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم سولوشن یہ نہیں ہے۔ لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ ہمیں مائکرو ڈیمز، ہمیں لارج ڈیمز اور مائکرو ڈیمز پہ جانا پڑے گا، اور اس کی ایک بہت بڑی مثال آپ کو موراکو سے ملتی ہے۔ موراکو میں انہوں نے تقریباً 27 سال کے اندر انہوں نے 27 سے 28 ڈیمز بنائے ہیں ڈیورنگ دا لاسٹ 25 ایئرس، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک ایریا ہے وہاں پہ فلیش فلڈنگ ہوتی ہے اوپر پہاڑوں میں بارشوں کی وجہ سے، سو انہوں نے بڑا ڈیم ایک بھی نہیں بنایا، لیکن چھوٹے چھوٹے ڈیمز کر کے 28-30 سالوں میں انہوں نے اس فلڈنگ کو کنٹرول کر لیا، اور ناؤ دیر از اے سیل کے اطلاع۔ آپ بالکل صحیح، لیکن اگر آپ UAE کو دیکھیں، پاکستان سے مٹی امپورٹ کی ہے، پاکستان سے گوبر امپورٹ کر کے 6-6 فٹ مٹی کی طے انہوں نے اپنی ریتیلی ریت کے اوپر، ریگستان کے اوپر کر کے، آج وہ آپ کرکٹ میچ دیکھتے ہیں سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے۔ شاہ صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ان کے ہمارے ریسورسز کا بہت فرق ہے۔ ان کے ہمارے ریسورسز اتنا تیل آج نکال کر دیں، اگر آپ اس وقت تیل کے اوپر تیار نہ ہو تو مجھے کہیں جی آپ۔ اصل میں بڑی بات یہ کہ برگیڈیئر صاحب نہیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک ہوتا ہے ویژن، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہمارا فارمر جو ہے کھاد بھی استعمال کر رہا ہے، بیج بھی استعمال کر رہا ہے، پیسٹی سائڈ بھی استعمال کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ اپنا لینڈ سٹیٹس چیک کرائے، ٹھیک ہے۔ فرق یہ ہے کہ بوائی کا ٹائم جو بہترین ٹائم کسی بھی ریجن میں ہے وہ اس پہ کرے۔ یہ تھوڑے یہ ساری باتیں آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تھیوریٹیکل ہیں۔ اب مجھے بتائیں، اس وقت اگر جو میری کپاس کھڑی ہوئی ہے اس کو میں کیا آگ لگا دوں؟ مجھے کپاس کو، اس وقت جو میری کپاس ہے اس کو میں آگ لگا دوں؟ نہیں، میں نہیں کہتا آگ لگا دیں آپ، لگائیں۔ اب مجھے کپاس جو ہے 15 دن 20 دن اور مجھے ویٹ کرنا پڑے گا۔ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو ویٹ کرنے کے بعد تو آپ بوئیں گے نا گندم، اس کے بعد گندم ہونے کا ٹائم، لیول کرنے کا ٹائم پڑے گا، زمین کا سب کچھ کرنا پڑے گا، اس کا خرچہ آئے گا، اور یہ اگر آپ پوری لسٹ پہ بس پڑھیے کتنا خرچہ آپ کے پاس آئے گا، 1 ایکڑ کے اوپر 28,000 روپے کا خرچہ آ رہا ہے۔ اور آمدن نہیں، آپ تو ماشاءاللہ بڑے فارمر، آپ کو تو کچھ نہ کچھ تو ارننگ ہوگی سر، چھوٹے فارمر سے تو آپ کچھ نہ کچھ ہوں گے۔ ایک میں بتا دوں آپ کو، اگر 30 من آپ کی گندم ہو، 30 من فی ایکڑ اور 950 روپے بکے تو آپ کی گندم جو ہے 28,500 روپے بکے گی، اور آپ 30,000 خرچ۔ میں ملک صاحب آپ کی طرف آنے لگا، برگیڈیئر صاحب تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا کیونکہ ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ ناظرین بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور برگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ایک اور کوشچن ہے کہ سیلاب سے افیکٹڈ جتنے ایریاز ہیں وہاں کسانوں نے یہ شکایت کی ہے کہ ان کو جو بیج دیا جا رہا ہے گندم کا، اس کی کوالٹی جو ہے نا وہ کچھ زیادہ اچھی ہے۔ زیادہ اچھی ہے؟ بہت زیادہ اچھی ہے، اتنی اچھی ہے کہ وہ فصل صحیح نہیں دے پا رہی۔ دیکھیے ایک چیز پلیز ریممبر کہ جو جہاں سیلاب آئے ہیں وہاں پہ